السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو دنیا کے مشاغل سے چھڑا کر، پریشانیوں سے چھڑا کر، اپنے پاک گھر مسجد میں بلا کر دین کی نسبت سے تھوڑی دیر اللہ و رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے غور و فکر کر لینا، تھوڑی دیر کہیں پر بیٹھ کر دین کی نسبت سے غور و فکر کر لینا، دین کا تذکرہ کر لینا، اپنے مقام پر رہ کر 60 یا 70 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو، جو عوام الناس کو، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں دین کی طرف راغب کرتے ہیں، اس شخص سے بہتر دنیا میں کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بزرگ، دوستو، اگر کہیں پر کوئی ایسا محفل لگا ہوا ہو جہاں بڑے اسٹیج لگے ہوئے ہوں اور وہ بڑے سامیانے لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے کرسیاں اور گدے لگے ہوئے ہوں، اور کوٹ پینٹ کے اندر ملبوس ہو کر خوشبو اور عطر لگا کر کے آئے اور وہ اسپیچ دے، اپنا بھاشن دے، اپنا بیان کرے، لیکن اگر اس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس محفل کی، اس مجلس کی اللہ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کیڑے اور مکوڑے کی طرح اس کی بھی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن اگر وہیں پر اگر کوئی ایسا مجلس لگا ہوا ہو جہاں پر بڑے سامیانے لگے ہوئے نہ ہو، جہاں پر بڑے بڑے کرسیاں اور گدے لگے ہوئے نہ ہوں، جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نہ ہو، لوگ موجود نہ ہوں، صرف چند گنے ہوئے چنے ہوئے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہو، دین کو کیسے زندہ کیا جائے، دین کو کیسے پورے عالم میں پھیلایا جائے، ان کی کیسے تبلیغ کی جائے، کیسے ساری امت مسلمہ تک دین کو پہنچایا جائے، پوری دنیا کے انسانوں تک کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پہنچا کر ان کو عام کیا جائے، ان کو پھیلایا جائے، اگر اس چیز کی باتیں ہو رہی ہو، لیکن وہ محفل چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مائک لگے ہوئے نہ ہو، بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے نہ ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی وقت و اہمیت اللہ کے نزدیک ایسے ہیں
ایسے ہیں کہ جیسے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجلس پر اللہ نے اپنے مغفرت کے وعدے رکھے. اللہ نے ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں، اور اس مجلس کی اللہ کے نزدیک اتنی بڑی وقت اور اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی شخص اگر اس مجلس میں بیٹھ جائے، چاہے اس راستے سے گزر رہا ہو کوئی، لیکن اگر وہ اس مجلس کو دیکھ کر اس میں بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کی بھی اس مغفرت فرما دی جو اس مجلس میں راستے سے جو چل کر جا رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہوں، اگر اس مجلس میں وہ بیٹھ گئے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں. اور اس مجلس کی وقت و اہمیت اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ اس مجلس کو سننے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہو، زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے کی قطار لگ جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے اس مجلس کو سننے کے لیے. فرشتے اپنے پر کو پھیلا دیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس پر سکینہ طاری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جتنے بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے سارے سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اے میرے صحابہ جو بھی یہاں موجود ہو، آپ لوگوں نے میرے جو بھی الفاظ کو سنا، میرے جو بھی احادیث کو سنا، آپ لوگوں نے میرے جو بھی اقوال کو سنا، آپ لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ لوگ ان اقوال کو، ان احادیث کو، ان الفاظ کو، ان جملوں کو آپ ان لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے جو یہاں موجود نہیں ہے، جو یہاں نہیں آ سکے. اور جو لوگ باقی قیامت تک آنے والے جو لوگ ہوں گے، آپ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے، آپ کے ذمے ہے. میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، ہر مسلمان اس دین کا مبلغ ہے، داعی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوں تو میں کیسے تبلیغ کروں؟ کوئی شخص یہ کہے میں حافظ نہیں ہوں، میں کیسے قرآن کی تلاوت کروں؟ ہر شخص کے اوپر دین کی اشاعت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، ہر مسلمان کے اوپر تبلیغ کرنا فرض ہے. نماز کی طرح فرض عین ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عوام الناس میں، جب امت مسلمہ میں فرائض چھوٹ رہے ہو تو فرض کی طرف دعوت دینا فرض ہو جاتا ہے. جب مسلمانوں کے اندر سے دین مٹ رہا ہو، سنتوں کا جنازہ نکل رہے ہوں، تو ایسے دور میں میرے بھائی، بزرگ، دوستو، تبلیغ کی دعوت کرنا، تبلیغ کو عام کرنا، تبلیغ کو عوام الناس تک پہنچانا، یہ ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے. ہر شخص دین کا داعی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داعی بنا کر چھوڑا تھا. ہم تو دین کے داعی ہیں. ہمارا تو کام ہی یہی تھا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، جیسے صحابہ کرام نے پہنچایا، جیسے صحابہ کرام نے قربانی دی تھی. وہ قربانی ہمیں یاد کرنا چاہیے صحابہ کرام نے، کہ ہم لوگوں تک جس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانی دے کر کے ہم تک دین پہنچایا، اسی طریقے سے ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے کی قربانی دے کر ان لوگوں تک دین پہنچائے جن لوگوں تک ابھی تک دین نہیں پہنچائے. صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں پیش کی تھی؟ صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی ایسی تبلیغ کی، ایسی اشاعت کی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیے، اپنے بال بچے کو چھوڑ دیے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہوئے
कैसा मुसलमान है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम कैसे मुसलमान हैं। हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम कैसे आलिम दीन है, हम कैसा हफ़ाज़ कराम है कि हम तो रोज़ाना सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्स देते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि तबलीग करना किधर से फ़र्ज़ है। हम ये अल्फाज बोलते रहते हैं कि तबलीग करना कहाँ लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर कुरान में अगर देखा जाए जितनी भी सूरत मक्की, सारी की सारी सूरत मक्की है तो तबलीग की ही इशाअत कर रही है ना। और दुनिया में जितने भी अंबिया आए, 1.25 लाख अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने तो तबलीग के लिए ही भेजा था। आप बता दें मुझे कि 1.25 लाख अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से कौन ऐसे अंबिया गुजरे हैं, कौन ऐसे नबी और रसूल गुजरे हैं जो इस दुनिया में रसूल बनकर आए हों लेकिन उन्होंने तबलीग ना की हो। जिन्होंने अपने घर से निकल करके दूसरों के घर तक, दूसरों के दर तक, दूसरों के दरवाजे तक पहुँच कर उन्होंने अल्लाह के ये अल्फाज न पहुँचाए हों कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओ। ऐसा कोई अंबिया गुजरे हैं? ऐसा किसी नबी के बारे में, किसी रसूल के बारे में कुरान में कहीं भी जिक्र है कि कोई ऐसे नबी आए हैं, कोई ऐसे रसूल आए हैं जो जिन्होंने ये अल्फाज ना कहे हों लोगों से कि ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान को पढ़ो, कुरान को सिर्फ अल्फाज को, सिर्फ उनके नुकूश को पढ़ते हैं, उनके मानी को, उनके मफ़हूम को, उनके मतलब को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो कैसे हमको समझ में आएगी कि कुरान हमसे क्या कहता है। सारी जितनी भी कुरान पाक में सूरह मक्की है, सारी सूरह मक्की में दावत की तरफ अल्लाह ताला राग़िब करते हैं। अंबिया कराम की वो किस्से सुनाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने कौम को दावत दी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने कौम को दावत दी थी, लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कैसे दावत दी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने कौम को दावत दी थी। सारी सूरह मक्की में अंबिया कराम की दावत की फ़ज़ाइल को बराबर सुनाते हैं। अंबिया कराम ने कैसे अपने कौमों को कैसे दावत दी थी उसके बारे में सारी सूरह मक्की पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं सिर्फ उनके नुकूश को पढ़ते हैं, उनके मानी और मतलब को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो हमको दीन समझ में कैसे आएगा? तो हमको कैसे समझ में ये बात आएगी कि तबलीग करना फ़र्ज़ है, दावत देना लोगों तक हमारी ये ज़िम्मा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, हम बहानाबाजी न करें, बल्कि हम कुरान के मफ़हूम को, उनके मतालिब को, उनके मक़ासिद को समझें और जो सही दीन है वो उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ। सारे नबियों ने इस दावत वाला अमल को किया था और जितने भी सहाबा हैं, सारे सहाबा ने इस दावत वाले अमल को किया। तभी तो कितने सहाबी ऐसे हैं जिनकी कब्रें किसी की कब्र उर्दू में मौजूद है, तो किसी की कब्र ईरान में मौजूद है, तो किसी की कब्र तुर्की में मौजूद है, किसी की इराक़ में मौजूद है, किसी के मुल्क शाम में मौजूद है। कोई क्या कहते अफ्रीका गए, अफ्रीका ही में उनकी कब्र बन गई। या तो सहाबा कराम तो ऐसा तो नहीं है कि सहाबा कराम अफ्रीका घूमने के लिए गए थे, जिससे आज लोग सैर व तफरीह करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कोई अमेरिका जाते हैं, कोई लंदन जाते हैं। सहाबा कराम तो ऐसे नहीं थे। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे अगर आप कहें हो कि सहाबा ने दीन की दावत नहीं दी थी, दीन की तबलीग नहीं की थी, दीन की इशाअत नहीं की थी, तो फिर जब सहाबा कराम ने दीन की तबलीग की ही नहीं थी, अपने घर बार को छोड़ा ही नहीं था, तो फिर सहाबा कराम जिनकी पैदाइश के मक्के में हुई थी, जिनकी पैदाइश मदीने में हुई थी, फिर उनकी कब्र ईरान में कैसे बन गई, फिर उनकी कब्र इराक़ में कैसे बन गई, उनकी कब्र तुर्की में कैसे बन गई, अलजायर में कैसे उनकी कब्रें बन गई, कैसे अफ्रीका में उनकी कब्रें मौजूद है, कैसे तुर्की में उनकी कब्रें मौजूद है। नहीं मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा नहीं है।
صحابہ کرام تفریح کے لیے نہیں گئے تھے، صحابہ کرام گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو لے کر عوام الناس کو پہنچانے کے لیے نکلے تھے، اور صحابہ کرام نے پھر واپسی نہیں کیا، جہاں تک پہنچ سکے صحابہ کرام نے اس دین کو لے کر عوام الناس تک پہنچایا، اس دین کی تبلیغ کی، چاہے ان کے لیے انہوں نے وقت کی قربانی دینی پڑی، وقت کی قربانی صحابہ کرام نے دے دی، جان کی قربانی دینی پڑی، صحابہ کرام نے جان کی قربانی دے دی، جب مال کی قربانی دینی پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا دھن دولت، مال و دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں لا کر رکھ دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی قربانی۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اپنے بیویوں کو بیواہ کیا تھا، اپنے سر کو نیزے پر چڑھا دیے تھے، تب تو یہ دین ہم تک پہنچا نا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں دین کی دعوت کو لے کر، کفار کے مجمع میں کفار کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ دیکھو دین کو ہم غالب نہیں آنے دیں گے، ہم دین کو مغلوب آنے نہیں دیں گے۔ دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ نے، حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے غزوہ احد میں۔ چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھ سکتے تھے نا، کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے تو تب تک وہ دین مضبوط نہیں ہو سکتا، تب تک یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تب تک پوری دنیا میں شائع نہیں ہو سکتی، تب تک وہ یہ دین، جس دین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اس دین کی اشاعت، اس دین کی تبلیغ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک اس دین کی تبلیغ اور اشاعت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر خدا نہ خواستہ کل روز قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے صرف وقت نہیں دے پایا اللہ کے راستے میں، صحابہ کرام نے تین بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، صحابہ کرام نے تین بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ نمبر 1 تو اپنے وقت کی قربانی دی تھی، نمبر 2 اپنے جان کی قربانی دی تھی، نمبر 3 اپنے مال کی پوری قربانی دی تھی۔